حضور علیہ السلام سے جنگ کرو گے تو تم اس مرتبہ بھی نہیں جیت سکتے، تم پتہ نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام سے تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان بہتری اسی میں ہے کہ تو حضور علیہ السلام کے پاس امان دے دے، امن میں آ جا۔ یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو سفیان پر پڑی اور ان کے پیچھے چل دیے کہ میری تلوار اس کا کام تمام کرے گی، یعنی اس کی قتل کے ارادے سے چل پڑے اور اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا جو سردار ہے ابو سفیان اسے میں امان دے چکا ہوں، امن دے چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آیا ہے، ان کو میرے حوالے کر دیا جائے، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن خطاب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو امان دے چکے ہیں، امن دے چکے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ سیوا نہیں، مسلمان یہ نہیں کرتے کہ امن دینے کے بعد، صلح کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو صبح میرے پاس لے آنا۔ رات وضو کی تھی، صبح ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے خدمت میں پیش ہوئے۔ ابو سفیان نے آپ علیہ السلام کے پاس جا کر لشکر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جماعتیں بنائی تھی کہ پورا جماعت اس راستے سے داخل ہوگی، پورا جماعت اس راستے سے داخل ہوگی۔ الگ الگ راستوں سے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام مکے میں داخل ہوئے۔ ایک راستے میں مشرکین مکہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ابو جہل تو پہلے ہی قتل ہو چکے تھے، ابو جہل کا بیٹا تھا، اور انہوں نے صحابہ کی جماعت کو روکا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بیت اللہ کا جو قبضہ ہے اسے ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہمارا قبضہ ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم تمہیں وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہاں لڑائی ہوئی اور انہوں نے صحابہ نے فتح کر لیا اور مشرکین مکہ جو لڑ رہے تھے، راستہ روک رہے تھے، ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ آپ علیہ السلام اور تمام صحابہ جو راستوں سے آ رہے تھے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ میں داخل ہو کر حضور علیہ السلام نے اعلان کیا آج جو بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا اس کو امن دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کا راستہ ہم نے ہر جگہ پہ روکا، آپ علیہ السلام کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے، آپ علیہ السلام کے چچا کو ہم نے شہید کیا، حضرت حمزہ کو پہلے شہید کر چکے تھے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بیت اللہ کے اندر اس میں داخل ہو جائے گا اس کو امن، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بعد میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ بھر چکا ہے لیکن ابھی لوگ باقی ہے، یہاں جگہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، کیونکہ ابو سفیان سردار تھے، اس کی دل جوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن دی جاتی ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے
ابو سفیان کا جو گھر تھا اور جو حویلی تھی وہ بھر چکی تھی، سارے مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے پہلے دشمن تھے، وہ ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، یا نبی